اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خاندان فقاہت میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، حضرت آیت اللہ العظمی سید محمد حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ مرزائے شیرازی کے نام سے مشہور ہے۔ اور بھی بہت سارے القابات اس شخصیت کے لیے لیے جاتے ہیں، جس میں سے مرزا شیرازی بزرگ یا مرزا شیرازی مجدد اول، اس قسم کے القابات ان کے لیے دیے جاتے ہیں، اور متعدد کتابیں اس شخصیت کی زندگی کے بارے میں لکھی جا چکی ہے۔ بہت سارے پہلو ہیں زندگی کے، لیکن ان پہلوؤں میں سے جو سب سے مورد نظر، جو سب سے زیادہ مشہور اور شہرت آفاق ہے، وہ وہی فتویٰ ہے جو انہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف ایران میں صادر کیا تھا۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے چال جو برطانوی سامراج کے تھے، کسی علاقے میں تجارت کے بہانے داخل ہوا کرتے تھے، کسی علاقے میں کسی اور بہانے سے، اگر بس نہ چلے تو حتیٰ جنگ کرنے پر یہ لوگ اتر آتے تھے، اور قتل و غارت اور ڈکیتیاں ان لوگوں کا شیوا تھا، اور یہ ان کی عادت تھی جو ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب ایران کا رخ کر دیا تو وہاں پر جو بادشاہ وقت تھے وہاں پر، نصیر الدین شاہ قاجار، ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ لکھ دیا، اور وہ معاہدہ اس عنوان سے تھا کہ یہاں پر ہم تمباکو کے فیکٹری لگائیں گے، چونکہ ظاہر ہے جو وہاں کے لوگ تھے وہ زیادہ تر تمباکو اور ان چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ تو برطانیہ نے وہی چال، چونکہ جب داخل ہوا کرتے تھے کسی ایک علاقے میں، تو وہاں کی جو پسندیدہ چیز ہوا کرتی تھی اس غرض سے داخل ہوتے تھے۔ تو انہوں نے تمباکو کے بہانے یہ لوگ داخل ہوئے، اور وہاں پر مرجعیت، جو زمانے کی مرجعیت ہے، آیت اللہ العظمی سید محمد حسن الحسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جب محسوس کر لیا تو وہاں انہوں نے فتویٰ صادر کر دیا، جو ان کی کمر اس فتوے نے توڑ دی، اور حتیٰ مجبور ہو گئے کہ ایران سے باہر نکل جائے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر ہمارے ساتھ نہایت ہی معزز شخصیت، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب قبلہ میرٹھ سے محفل گفتگو رہیں گے، جن سے ہمارا خوشبختانہ رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو کرتے ہیں قبلہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، آپ فرمائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک قبلہ آپ کی دعائیں ہیں، شکریہ۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ نہایت تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ العزیز اس نہایت ہی مہم موضوع پر آپ تشریف لائے۔ جزاکم اللہ، شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مختلف مواقع کے اوپر مجھے یاد کیا، اور کوشش کی میں نے بھی کہ اپنی افکار سے اور اس سلسلے میں کچھ اپنے تمام مومنین کے سامنے کچھ پیش کر سکیں۔ قبلہ آپ کی بزرگواری ہے، شکر گزار ہے۔ قبلہ میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہوں گا، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ آج جس شخصیت پر ہم گفتگو کریں گے، آیت اللہ العظمی سید محمد حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بہت سارے پہلو ہے ان کی زندگی کے۔ تو پہلا سوال اسی شخصیت کے عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ خود مرزائے بزرگ شیرازی جو ان کا لقب ہے، یہ کون تھے، اور ملت تشیع کے لیے انہوں نے کیا درس دیا؟ اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے، ملت تشیع الحمدللہ ہمیشہ اس کا امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے علماء سے وابستہ رہی ہے،
بے شک. اور علماء اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں اس قسم کے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مکمل طور پہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت کا حق ادا کیا ہے. صحیح. چونکہ آپ نے فرمایا بھی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل امر ہو تو ہمارے جو راویان ہیں ان کی طرف رجوع کرے، اور راویان وہ در حقیقت وہ علماء ہیں کہ جو فقہ محمد و آل محمد کو اور سیرت محمد و آل محمد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. بے شک. مرزائے بزرگ جی یا مجدد اول یا آغائے شیرازی، مختلف نام شخصیت کے کہ جو شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور جن کی حیثیت اپنوں سے زیادہ غیروں کے ذہنوں میں موجود ہے. صحیح. کہ جنہوں نے اپنے وجود سے ملت تشیع کو تو زندہ کیا ہی کیا. صحیح. ایک اسلامی ملک کو باقی رکھا اور حکومت اسلام کے اوپر آنے والے حرف کو انہوں نے اس طرح سے باطل کیا. صحیح. کہ اس وقت کا سپر پاور جو واقعی سپر پاور تھا بالکل وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا اور دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان ہوا کہ علماء کی اتباع کرنے والے افراد اگر آمادہ ہوں علماء کی اتباع کرتے ہوئے اور علماء صحیح طور پر رہبری کرنے والے موجود ہوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھکا نہیں سکتی اور اس ملت کو سرخرو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے سوالات ہیں. خود یہ جو فتویٰ انہوں نے جاری فرمایا تھا اور جیسے آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ وہ عظیم سامراج جو انہوں نے شکست کھانے کے بعد باہر چلے گئے اسلامی ممالک سے، تو اس عنوان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو فتویٰ ہے حرمت تمباکو کا، اس کو کس وجہ سے صادر کیا گیا، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. جناب علی، اس سلسلے میں جب ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں اور رسالوں کو دیکھتے ہیں اور تفصیلات انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ویکیپیڈیا وغیرہ پہ بھی دیکھ سکتا ہے، تفصیلات اس پہ موجود ہیں. بالکل. سب سے اہم بات تو یہ کہ دیکھیے یہ معاملہ ملت سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کے اقتصاد اسلام سے وابستہ تھا. صحیح. اور اصل میں جو آنے والے لوگ تھے، چونکہ ہمارا تعلق بر صغیر سے ہے اور بر صغیر کے اندر بھی ان لوگوں نے یہ کام کیا. دنیا میں یہ کام تاجر بن کے آتے تھے اور انہوں نے آنے کے بعد میں تجارت کے حوالے سے انہوں نے وہاں کے افراد کو اپنے غلبے میں لیا اور وہاں کے راجاؤں اور مہاراجاؤں سے اور شاہوں سے اور شہنشاہوں سے اور بادشاہوں سے روابط اس طرح برقرار کیے کہ پھر ان کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ بادشاہ اور شاہ اور شہنشاہ سب شہنشاہیت سمیت بیٹھ کے رہ گئے اور سب کچھ ان کے ہاتھوں گنوانا پڑا. وہ یہی کام کرتے تھے اور مین مسئلہ تھا اس وقت در حقیقت ایک تجارت کا. اور تجارت کے جو بنیادی عنصر اس وقت تھے وہ رشیا بہت بڑی ایک طاقت تھی، انگلستان یعنی اس کو ہم آج برطانیہ کہتے ہیں وہ بہت بڑی طاقت تھی، خود ہندوستان. اس سلسلے میں جو اعداد اور شمار اس وقت ویکیپیڈیا کے ذریعے سے مجھے ملے ہیں اور میں نے دیکھا ہے تو خود ہندوستان بھی 400 مطلب حد تک معاملہ اس کا پہنچا ہوا تھا، 900 تک لگ بھگ رشیا کا معاملہ تھا. اور یہ سب حکومت کے پابند بنانے کے بعد میں اپنے آپ کو آگے رکھنا اور اقتصاد کو سامنے والے کمزور کرنا اور حکومت حاصل کرنا، یہ کام ان کا مقصد تھا. اب اس سلسلے میں مختلف لوگ اس سلسلے میں اپنے کار میں انجام میں لائے جاتے تھے اور مختلف لوگوں کو اس سلسلے میں پیش کیا جاتا تھا. لیکن الحمدللہ سب سے اہم بات یہ کہ ملت تشیع کے علماء کا امتیاز یہ رہا ہے کہ وہ کبھی صرف اور صرف ایک علم میں ماہر نہیں رہے بلکہ مختلف علوم کے اوپر ان کی دسترس رہی ہے. آغائے بزرگ شیرازی کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ جہاں آپ علم دین کے بہت بڑے ماہر اور بہت بڑے مجتہد تھے، وہیں سیاسی عنوان کے اوپر اور اقتصادی ماحول کے اوپر بھی ان کی بہت گہری نظر تھی. لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ برطانیہ نے شاہ قاجار کے ساتھ میں کام کیا ہے اور یہ معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کی طرف پہ پورے ملت ایران کو آنے والے زمانے میں بہت زیادہ
پریشانیوں کا شکار ہونا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ یہاں پر جتنی مذہبی آزادی ہمارے پاس میں میسر ہے وہ مذہبی آزادی ختم ہو جائے، لہٰذا انہوں نے 2 سطروں کا ایک فتویٰ جاری فرمایا کہ آج کے زمانے میں تمباکو کا کسی طریقے سے بھی استعمال کرنا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر۔ اب دیکھیے یہ بظاہر آپ جملوں کی ندرت کو دیکھیے اور جملوں کی ساخت کو دیکھیے، جملوں کو اسلوب کو دیکھیے، ظاہر فتویٰ اپنے ساتھ میں جب اپنی ہم آہنگی کو لے کے آتا ہے اور اس کیفیت کو اسلوب گفتگو کو سامنے رکھتا ہے اور اسلوب تحریر کو سامنے رکھتا ہے تو سامنے والا اس سے محسوس کرتے ہوئے لطف اندوز بھی ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ امام زمانہ کے ساتھ جنگ کرنا، یہ تمباکو کا استعمال، یعنی گویا وہ ملت کہ جو ملت منتظر ہے اور ایک منتظر کا انتظار کر رہی ہے، تو وہ آمادہ ہے ہر جہت سے۔ شب جمعہ ہوتی ہے تو آمادگی کرتی ہے کہ کل جمعہ کا دن ہے اور کل یوم ظہور ہے، اور وہ آمادہ ہے، اپنے اسلحے کو تیار کر رہے ہیں، وہ سب کام کر رہے ہیں، اور مسلسل کل امام کا ظہور ہوگا، کل انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ جو ایسی امت ہو اس کے علماء میں سے کسی ایک عالم کا اس شکل میں کسی ایک شے سے متعلق فتویٰ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت متوجہ ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمباکو کا استعمال ختم ہوا اور حکومت لڑز کے رہ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1 2 نہیں، آپ اعداد و شمار دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت 1891 عیسوی میں 4 لاکھ ماہرین جن کا تعلق ایران سے نہیں تھا ان کو ایران چھوڑنا پڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ شکست کھانی پڑی، اور دنیا کے سامنے معلوم ہوا کہ ایک بزرگ شیرازی کا فتویٰ جس نے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا کہ ملت تشیع اگر اپنے آپ پہ آتی ہے اور اس کے علماء اگر متوجہ کرنا چاہتے تو کس شکل متوجہ کرتے ہیں اور کس طرح ایک حیثیت سے پوری قوم کو بچا لیتے ہیں۔ تو جہاں یہ فتویٰ ایک طرف اس بات کا اعلان ہے کہ فتویٰ دینے والا فہم دین کو اچھی طرح سمجھ رکھ رہا ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ وہ اقتصاد اور سیاسی سمجھ بوجھ کا بھی حامل ہے۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ اس کے ذیل میں مزید بہت سارے سوالات جو آج کے اس دور کے ساتھ دور کی ضرورت ہے، تو ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ہر قوم اگر اپنے علماء کی اتباع کرے، البتہ علماء حق کی، تو اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نتائج ہم دیکھ سکتے ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائے۔ نہیں دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے اس سے پہلے دیکھیے ملت تشیع کے اندر غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا ہے 329 ہجری۔ صحیح جی جی قبلہ، بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ ہاں، اسلامی سال کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو 329 ہجری کے اندر جو ہے وہ غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور 329 ہجری سے لے کر لگاتار ایسے مواقع خال خال آئے ضرور ہیں کہ جہاں اپنے علماء کی اتباع کرتے ہوئے ملت سرخرو ہوئی ہے۔ لیکن معاف فرمائیے گا، سب سے پہلا قضیہ میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا میں بہت بڑا عالم ہوں یا عالم ہوں، میں عالم ہوں مگر ایک بات کا کہ میں جاہل ہوں۔ میں اس دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلا فتویٰ جس نے ملت کو متوجہ کیا اور پورے ملک کی حفاظت کی، وہ سب سے پہلا فتویٰ آغائے مجدد اول حضرت سید محمد حسن حسینی شیرازی کا فتویٰ ہے، جس نے دنیا کو بتایا ہے کہ قوم کی اتباع کرنے والے افراد کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پوری امت کے سامنے، خصوصاً ملت تشیع کے سامنے ایک مثال قائم ہوئی، اور الحمدللہ اس جیسے فتاوے بعد میں سامنے آئے ہیں جن فتاووں کی روشنی میں ملت سرخرو ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فتویٰ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اگر ملت اپنے علماء حقہ کی، جسے آپ فرما رہے ہیں، اگر مکمل طور پہ اتباع کرے تو سرخرو بھی ہوتی ہے، کامیاب بھی ہوتی ہے اور کامران بھی ہوتی ہے۔
جی ایک سوال اس میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود جو ہے مذہب شیعہ کی جو رہبریت ہے ظاہر علماء کی طرف ہے جس کو مرجعیت کہتے ہیں، تو مرجعیت جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس دور میں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر جزا، آپ نے بڑا اچھا سوال قائم کیا۔ خود اس سلسلے میں ہم چونکہ مراجع کرام سے وابستہ ہیں، اور اس قوم کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ قوم جب تک مراجع کرام سے وابستہ رہی ہے اس وقت تک لوگوں نے دیکھا ہے، چاہے عراق کے حالات ہوں، شام کے حالات ہوں، خود ایران کے حالات ہوں، یا اس سے قبل کے حالات ہوں، جب قوم متوجہ رہی ہے اور مراجع کرام سے وابستہ رہی ہے اس وقت تک لوگ سرخرو رہے ہیں۔ اب یہ اہمیت کس حد تک ہے کہ آپ یہ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے اس کی اہمیت یہی ہے کہ اگر ایک مرجع وقت سے وابستگی ہوتی ہے اور انسان مرجع وقت کے تئیں کام کرتا ہے، ان کے ماتحت کام کرتا ہے، تو کسی بھی منزل پہ ناکامی اس کو نظر نہیں آتی، وہ کامیابی دکھائی دیتی ہے۔ اب ملت کے اقتصادی معاملات ہوں یا سیاسی، اس وقت فتوے کے نتیجے میں کہ اگر امت متوجہ ہو اور عالم وقت اور عالم وقت اور مرجع وقت متوجہ ہو تو پھر اس امت کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یقیناً مرجعیت کی اہمیت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب واقعاً لوگ مرجع سے وابستہ ہوں اور مرجع وقت کی مکمل طور پہ اتباع کرنے کی کوشش اور کاوش کریں۔ جی بالکل۔ ایک سوال جو ہے خود مثلا مرزا شیرازی کی جو زندگی ہے، ایک جو پہلو ہے خود علمی اعتبار سے، جو کہ سامرہ میں انہوں نے حوزہ قائم کر دیا اور بہت سارے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد رہے، خود جو علم ہے، میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں کہ جو خود علم ہے، علم کی کیا اہمیت ہے، اور جو احادیث میں علم کو اتنی زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، تو کیا اس سے مراد جو ہے وہ علم دین ہے یا علم دنیا ہے یا یہ دونوں مراد ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جناب علی، اس سلسلے میں جیسے کہ آپ سوال کر رہے ہیں، یقیناً سوال جس رخ پہ لے کے میں جا رہا ہے وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور بظاہر میں اس سوال سے بڑا اچھا لگا مجھے آپ نے اس سوال کیا، اس لیے کہ ہمارے سامعین میں اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں اور بلکہ مختلف لوگ وہ ہیں کہ جن کو کہیں نہ کہیں سے بہکاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت علماء کا اپنی کارستانیاں ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کچھ حرکتیں ہیں، اور وہ سب کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ سب سے زیادہ اہمیت علم دین ہی کو ہے۔ میں اس بات میں آپ کی خدمت میں کروں کہ علم دین ظاہر ہے مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم دنیا ساتھ میں نہ ہو۔ صحیح، بالکل بالکل۔ اب آپ اس سلسلے میں خدمت میں آپ کروں، میں کچھ چیزیں سامنے ہیں، مثلا علم فقہ ہے۔ علم فقہ آپ حاصل کرنا چاہیں تو فقہ کے اندر جو متعدد مراحل ہیں، مثلا طہارت کا مرحلہ ہوگا تو آپ کو پانی کے اقسام دیکھنے ہوں گے۔ پانی کے اقسام کیا ہر کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ آگے بڑھئے، نماز پڑھنی ہے تو قبلے کا مسئلہ ہے، تو باقاعدہ جہاد کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جہاد کیسے سمجھ میں آئے گی؟ بغیر جب تک کہ آپ کو فلکیات اور ارضیات کا علم نہ ہو اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ آگے بڑھئے، آپ خمس اور زکوٰۃ کے مسائل کا مسئلہ ہو تو جب تک کہ آپ کے پاس ریاضی نہ ہو کیا ممکن ہے آپ کے لیے؟ خود فرائض، آپ میراث تقسیم کرنا چاہیں کیا بغیر میتھمیٹکس کے اور بغیر ریاضی کی کیا آپ میراث تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان علم دین حاصل کرنا چاہتا صحیح فرمائیے گا، اگر کوئی علم دین حاصل کرنا چاہتا تو علم دین کے لیے علم دنیا کے متعدد ایسے مراحل اس کے سامنے آئیں گے کہ جو اس کو متوجہ کریں گے کہ بغیر آپ ہمارے تک آئے ہوئے آپ علم دین کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یقیناً دیکھیں، بغیر ریاضیات کے سمجھے ہوئے آپ میراث تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب اگر کوئی مرجع وقت یا کوئی عالم وقت یا کوئی عالم اگر کہیں حوزہ قائم کر رہا ہے تو بظاہر دنیا کو نظر آتا ہے کہ دین کی طرف لے جانے والے ایک افراد ہیں جو فقط دین کی باتیں کرتے ہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ ایک حوزے کے اندر پڑھنے والا فرد علم دین بھی رکھتا ہے، علم دنیا بھی رکھتا ہے۔ کیا مجدد شیراز اس منزل کے اوپر آپ کے لیے باعث مثال کے طور پہ پیش نہیں کیا سکتے کہ انہوں نے اقتصاد کو، اکنومی کو، اقتصاد کو سمجھنے، آج کے زمانے میں بہت بڑی جنگ دنیا کی سمجھ جو جنگ ہو رہی ہے وہ اقتصاد کی جنگ ہو رہی ہے۔ صحیح، آج ادھر حقیقی اقتصاد کی چوٹ دینا مقصد ہے، کچھ اور مقصد نہیں ہے۔ اگر علماء اس منزل پہ نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیے علم دین علم دنیا میں تقسیم کر کے لوگوں کو بہکانے والا
کہیں نہ کہیں اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ یہ علم دین کا علم دنیا سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ میں خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ علم دین بغیر علم دنیا کے حاصل نہیں ہو سکتا. دوسری اہم مثال میں ایک بات اور گفتگو مکمل کروں میں اس منزل کے اوپر کہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا اور عظیم الشان مدرسہ صحیح صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام قائم فرمایا ہے اور جن کے یہاں تعداد ہزاروں میں شاگردوں کی موجود ہے. مجھے بتائیے جابر بن حیان بابا کیمسٹری کہاں سے پیدا ہوئے؟ اسی مدرسے سے قائم ہوئے. جی بالکل. اب زولوجی کہاں سے سامنے آئی ہے؟ وہیں سے نکل کے سامنے آئی ہے. آپ مجھے بتائیے مختلف ایسے علوم جن کو آج دنیا حاصل کرنے کے بعد چاند پہ کمندے ڈال رہی ہے، ان تمام علوم کی بنیادیں کہیں ملتی ہیں تو درحقیقت حوزات ہیں، علماء کے پاس ملتی ہیں، مراجع کے پاس ملتی ہیں اور مراجع ائمہ طاہرین کے پاس ملتے ہیں. لہذا اگر کوئی انسان علم دین اور علم دنیا میں فرق کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ علم دین کی طرف اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ علم دین اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم دنیا بھی آپ کے پاس میں موجود نہ ہو، جس کو آج سمجھ رہے ہیں. بے شک. قبلہ جی قبلہ آخر میں جو ہے وہ 1 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے. اس میں جو ہے مرزا شیرازی کے عنوان سے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں. نہیں، میں آپ کی خدمت میں اس بات کو ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے علماء ہمارے لیے مثال ہیں اور علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل کا لفظ بھی روایتوں میں دیکھا ہے. یہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا لفظ موجود ہے. بہرحال چاہے لفظ کافی تشبیہ سے ہی خطاب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ موجود ہو کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہیں، تو کم سے کم ہماری ضرورت ہے کہ ان تمام علماء کو کہ جنہوں نے اپنے فوائد کو درکنار کرتے ہوئے قوم کو آگے رکھنے کی کوشش اور کاوش کی اور کتنی مصیبتیں برداشت کی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان جیسا بننے کی کوشش اور کاوش کرنی چاہیے. خصوصیت کے ساتھ میں آیت اللہ مجدد شیرازی کی زندگی اور اس فتوے کے بعد میں سامرہ میں قیام اور قیام کے درمیان آپ کے بیٹے کا قتل ہونا، سب کچھ اور مصیبتیں ایک طرف، لیکن انہوں نے کبھی بھی قوم تشیعوں کی پامالی کی بات نہیں کی، قوم تشیعوں کو بلند و بالا کرنے کی بات کی. بالکل بالکل. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور بھی بہت سارے سوالات ہے خود زندگی حیات طیبہ کے عنوان سے مرزا شیرازی کے، لیکن وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے اور آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمارے حق میں بھی دعا فرمائے. آپ سے اجازت چاہیں گے قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حیات طیبہ کے عنوان سے مرزا شیرازی کی جو زندگی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آج کے اس دور میں جو خود مرجعیت اور علماء کرام کی جو اہمیت ہے اس عنوان سے بھی ہم نے کچھ سوالات پیش کیے قبلہ کی خدمت میں. اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے یقیناً سبق ہے. جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے قرآن میں جو قصے بیان کیے جاتے ہیں اس کا ہدف یہ بتاتے ہیں کہ یہ قصے اور یہ واقعات جو ہے یہ عقل اس سے لی جا سکتی ہے، اس سے درس مل سکتا ہے. انسان جو ہے وہ اس سے درس حاصل کرتا ہے. اہل عقل جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ درس ملتا ہے. تو علماء کی زندگی بھی اسی طریقے سے ہیں. وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.